جو سوال کیا گیا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور مسجد بنا دیتا ہے، رفع عامہ کا کوئی کام کرتا ہے، یعنی نفلی صدقات وغیرہ بہت دیتا ہے، تو شرعی طور پر آیا اس کے یہ صدقات قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اسے اس میں اجر ملے گا یا نہیں، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو زکوٰۃ نہ دینے کی جو وعیدیں تھیں احادیث سے کچھ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہرگز طور پر ایسے شخص کی کوئی نفل مقبول نہیں، یعنی کوئی بھی نفلی صدقہ ہے، چاہے اس نے کوئی مسجد بنائی ہے یا کوئی رفع عامہ کا کام کیا ہے، اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اس کی کوئی بھی نفلی عبادت صدقے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی مسجد بنا دی، وقف کر دی، جگہ خرید کر مسجد بنائی، تو بہرحال مسجد تو بن جائے گی اور مسجد تعمیر ہو جائے گی، شرعی طور پر وہ مسجد ہی کہلائے گی، لیکن اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اس کی صورت یہ بتائی ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کا اجر و ثواب ملے تو جتنے عرصے کی پیچھے اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ سارا حساب لگائے، حساب لگانے کے بعد سب مال کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی اس کی قضا کرے۔ جو زکوٰۃ پیچھے نہیں دی تھی وہ سارے کی ساری زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ جب ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تاخیر کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اسے اس پر کوئی اجر و ثواب مل جائے۔ تو یہاں پر کافی دلائل بھی آپ علیہ رحمہ نے نقل فرمائے ہیں، جن میں سے خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزا کا وقت ہوا جب، تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ کے کچھ کام دن میں ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں ہیں کہ انہیں دن میں کرو تو مقبول نہ ہوں گے، اور خبردار کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرض ادا نہ کر لیے جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وصیت کے طور پر حضرت عمر بن خطاب کو فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو رات میں اللہ نے فرض کیے ہیں، تو دن کو وہ اگر کرو گے تو اللہ مقبول نہیں کرے گا۔ جو دن کے کام ہیں اگر انہیں رات میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ مقبول نہیں فرمائے گا۔ تو جو دن کو فرض ہیں انہیں دن کو کرنا ہے، رات والوں کو رات کو کرنا ہے، یعنی جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی انداز میں کام کرو گے تو اللہ مقبول فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب تک تم فرائض کی ادائیگی نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نفلی چیزیں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں آخری۔ اور ایسے ہی حضور پرنور سیدنا غوث اعظم مولا اکرم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کتاب فتوح الغیب شریف میں کچھ مثالیں ایسی ذکر کی ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو فرض چھوڑ کر نفل بجا لائے، فرماتے ہیں اس کی کہاوت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے اور یہ وہاں تو حاضر نہ ہو اور اس کے غلام کی خدمت کرنے میں مصروف ہو جائے۔ یعنی آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی کہ جو شخص فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، نفل بہت زیادہ کرتا ہے، یعنی جیسا کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو نہیں دیتا لیکن نفلی صدقہ بہت دیتا ہے وہ، تو فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے کسی کو بادشاہ بلائے اپنی بارگاہ میں اور وہ بادشاہ کے پاس تو نہ جائے، بادشاہ کے کسی خادم اور کسی نوکر کی خدمت کرنے لگ جائے، یہ اس کی مثل ہے۔ یعنی جو اللہ حکم دے رہا ہے اس پر تو عمل نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے اپنی من مانی سے وہ دے رہا ہے لوگوں کو، لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ نفلی صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دے گا۔ تو ایسے ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ سے بھی ایک روایت ہے، اور خصوصاً ایک امیر المومنین مولا مسلمین
سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جسے حمل رہا، جب بچہ ہونے کے دن قریب آئے اسقاط ہو گیا، اب وہ نہ حاملہ ہے نہ بچہ والی ہے۔ یعنی جب پورے دنوں پر اگر اسقاط ہو تو محنت تو پوری اٹھائی اور نتیجہ خاک نہیں کہ اگر بچہ ہوتا تو ثمرہ موجود تھا، حمل باقی رہتا تو آگے امید لگی تھی، اب نہ حمل نہ بچہ، نہ امید نہ ثمرہ، اور تکلیف وہی جھیلی کے بچے والی کو جو ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی نفل خیرات دینے والے کے پاس سے روپیہ تو اٹھ گیا، مگر جب کہ فرض چھوڑا یہ نفل بھی قبول نہ ہوا تو خرچ کا خرچ ہوا اور حاصل کچھ نہیں ہے۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، فرض ادا نہیں کرتا اور نفلی صدقہ بہت دیتا ہے، اس کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو حاملہ ہوئی اور پورے 9 مہینے اس نے پیٹ میں بچے کا بوجھ اٹھایا اور ساری تکالیف اس نے اٹھائیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آئے تو بچہ اسقاط ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا، گر گیا بچہ، تو فرمایا اب اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے بوجھ بھی پورا اٹھایا، تکلیف بھی اس نے پوری اٹھائی، پورے دنوں کی اٹھائی، اب نہ اس کے پاس حمل ہے کہ امید ہو بچے کی کہ بچہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے پاس بچہ ہے جو اس کا ثمرہ تھا تکلیف کا، وہ بھی نہیں ہے، اب نہ بچہ نہ بچے کی امید۔ تو فرمایا ایسے ہی اس شخص کی مثال ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، کہ مال تو اس کا خرچ ہو جاتا ہے، مصیبت تو اٹھا لیتا ہے، جو اس نے خرچ کیا اپنی طرف سے وہ تو کیا ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ ہی کی نیت سے یہ خرچ کرتا تو اسے دنیا کا ثمرہ بھی ملتا، آخرت کا ثمرہ بھی ملتا۔ تو فرمایا کہ اس نے نفل تو دیا لیکن نفل اس کا قبول نہیں ہے، نہ اس کے ثواب ہاتھ میں آیا، نہ اللہ کا فرض ادا ہوا، اگرچہ اس کی ملکیت سے مال نکل گیا ہے۔ تو فرمایا یہ اس عورت کی مثل ایک مثال ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مثال دی ہے۔ ایسے ہی کافی اور مثالیں بھی ہمارے بزرگان دین کی موجود ہیں کہ جو فرائض پر عمل نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، نفلی صدقات بہت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں کوئی اجر اور کوئی ثواب ذرا برابر بھی نہیں ملتا، بلکہ الٹا زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ان کے کھاتے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بلکہ یہاں تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھے ہیں، یہاں پر آپ علیہ الرحمٰن نے بھی نقل فرمائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، من اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکاۃ فلیس بمسلم ینفع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرے زکوٰۃ نہ دے تو وہ ایسا مسلمان ہے ہی نہیں کہ اسے اس کا کوئی عمل کام آئے، یعنی جو فرض ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نفل قبول نہیں ہے، بلکہ دیگر اس کے فرائض بھی قبول نہیں ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں امیرانا باقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ولم یزک فلا صلاۃ لہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس حدیث موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس طرح کے اور بھی کافی فرامین موجود ہیں۔ بہرحال جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرائض کی پابندی نہیں کریں گے، تو اس وقت تک نفلی چیزیں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔